اگر ایک باپ کماتا تھا تو 10 بچے کھاتے تھے، اس میں کتنی برکت ہوتی تھی۔ وہ برکت کیسے ختم ہوئی؟ وہ اسی طریقے سے ختم ہوئی کہ سروں سے دوپٹے ہٹ گئے ہمارے گھروں میں ہمارے لیڈیز سے، تو اس وجہ سے وہ برکتیں ختم ہو گئی کہ پہلے زمانے کی لیڈیز جب آٹا گونتھی تھی تو سروں پہ دوپٹہ ہوتا تھا، وضو کر کے گونتھی تھی، کیونکہ وہ ادب رکھتی تھی کہ آٹے کا ایک ادب ہے، یہ رزق ہے۔ اور جب آٹا گونتھی، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی لیڈیز آٹا گوندے تو جس وقت وہ آٹے کو مکہ دیتی ہے تو اس مکے کے ساتھ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد یہ پڑھتی جائے، اللہ کے فضل سے اس آٹے کے اندر شفا بھی آتی رہے گی اور برکتیں بھی آتی رہیں گی، اور اس کے پڑھنے سے اس لیڈیز کے پٹھوں کی بیماری ختم ہوگی۔ اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ پٹھوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے لیڈیز سنیں کہ جب بھی گھر میں آٹا گوندیں تو جب آٹے کو مکہ دیں تو مکے کے ساتھ، ہر مکے کے ساتھ اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد یہ لازمی پڑھیں، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس آٹے میں کتنی شفا ہوتی ہے، تمہارے سروں کے درد ختم، جسم کے درد ختم، گھر سے بے اتفاقی دور۔ جب وہ کھانا کھاؤ گے تو سیر ہو کے کھاؤ گے، اور جب وہ اندر جائے گا تو پورے جسم کو شفا ملے گی۔ تو یہ لازمی کریں انشاءاللہ۔ آپ سب سے عرضی ہے کہ جو کام بھی کریں تو اس میں قرآن کی آیت سن لیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ تو ہر نیت اللہ کی رضا، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے رکھیں کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، اس میں اللہ ناراض ہوگا یا راضی رہے گا۔ اللہ کے حبیب کہیں ہم سے ناراض تو نہیں ہوں گے اس قدم سے، تو نیکی کی طرف قدم اٹھائیں، جو کام بھی کریں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔